بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو تہران سے لے کر واشنگٹن تک اور تل ابیب سے لے کر نیو یارک تک، چاہے یورپ ہو یا مشرق وسطیٰ، اس وقت صرف ایک ہی نام ہر جگہ گونج رہا ہے، اور وہ ہے ایران۔ ایران ایران اور صرف ایران۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں دوستو ایسے کئی بڑے اور حیران کن واقعات سامنے آئے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آبنۂ ہرمز کا معاملہ ہو، یورینیم کا مسئلہ ہو یا جنگ کے خطرات ہوں، ہر چیز ایک ہی طرف جا رہی ہے۔ وہ یہ کہ شہید معظم آیت اللہ علی خامنئی کا ایران اب اس مقام کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو بھی اپنے سامنے بے بس کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ دوستو دیکھیے، امریکہ اس وقت ایران کے ساتھ کسی نہ کسی ڈیل کے لیے بے حد بے چین ہے، اور دوسری طرف عرب دنیا کے 5 ممالک مصر، ترکی، قطر، سعودی عرب اور پاکستان، یہ کسی نہ کسی طرح ایران کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیے جو خبریں آ رہی ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں، وہ واقعی بہت دلچسپ ہیں۔ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کے سپریم لیڈر یعنی آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کی۔ دیکھیے یہ بات 24 گھنٹوں سے پہلے کی ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایران کو ایک تجویز بھیجی گئی تھی جو یورینیم اور آبنۂ ہرمز کے معاملے سے متعلق تھی۔ اس تجویز کو پڑھنے کے بعد ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے امریکہ کو صاف صاف انکار کر دیا اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ ہم اپنا یورینیم نہیں دیں گے، کسی بھی حالت میں یورینیم ایران سے باہر نہیں جائے گا۔ یہ خبر آپ نے بھی سنی ہوگی۔ اور اب جیسے ہی ایران کی طرف سے یہ اعلان ہوا، اس کے بعد بہت اہم اور دلچسپ تبدیلیاں سامنے آنے لگیں۔ امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن جو خلیج عمان کے قریب موجود تھا، اس سے اچانک کچھ F-35 لڑاکا طیاروں نے پرواز کی، یعنی اڑان بھری، اور شاید یہ اس لیے ہے کہ ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ امریکہ کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ ایران یورینیم کے معاملے پر کسی صورت تیار نہیں ہوگا، تو امریکہ نے وہی پرانا دباؤ ڈالنے والا کھیل دوبارہ شروع کر دیا، اور ابراہم لنکن کے بیڑے سے کچھ F-35 طیارے فضا میں بلند ہوئے اور ایران کی طرف بڑھنے لگے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسی دوران اچانک خبر آئی کہ ایران نے اپنے میزائل لانچ پیڈ فعال حالت میں یعنی ایکٹیو موڈ میں لے آیا ہے، اور نشانے پر ہے اسرائیل۔ کہا جا رہا تھا کہ اگلے چند منٹوں میں اسرائیل پر شدید میزائل حملہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر باہر آئی، پورے اسرائیل میں خوف اور گھبراہٹ کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اسرائیلی فوج میں بھی بے چینی تھی، اور اسرائیل کے جتنے بھی دفاعی نظام تھے انہیں بھاگ کر فوراً فعال کیا گیا۔ صورتحال دوستو اس قدر سنگین تھی کہ اسرائیل میں ایسا پینک پھیلا ہوا تھا جیسے ایران کے میزائلوں نے ہر طرف خوف کی چادر تان لی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس بار حملہ ادھر سے نہیں بلکہ ایران خود پری ایمپٹیو اسٹرائک کرنے والا ہے اور اسرائیل کو زبردست جواب دینے والا ہے۔ ایسی ہی خبریں تھیں، اور آپ یقین کریں 2 گھنٹوں تک اسرائیل میں افراتفری کا عالم تھا۔ یعنی اسرائیل میں ایسا پینک پھیلا ہوا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ تمام سیکیورٹی ایجنسی سسٹمز اور دفاعی نظام ایک ساتھ فعال کر دیے گئے۔ ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ اب بس حملہ ہونے ہی والا ہے۔ اس قدر خوف تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایران کے خوف کو محسوس کیجئے اور ایران کے میزائلوں کے خوف کو بھی۔ دوستو دیکھیے، گزشتہ رات کا یہ ایک پورا باب تھا جو بہت زیادہ شدید اور سنسنی خیز رہا۔ وہ طیارے فضا میں بلند ہوئے اور پھر واپس آ گئے اور آگے بڑھ نہ سکے۔ یہ پوری کہانی تقریباً 2 گھنٹے چلی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس چیف تلسی گبارڈ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اور دوستو ذرا سوچئے امریکہ کے اندر حالات کس قدر بگڑ چکے ہیں۔ 2 دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ انٹیلیجنس ڈائریکٹر تلسی گبارڈ کے 2 قریبی اور بڑے افسران بھی استعفیٰ دے چکے ہیں، اور اب آخر تلسی گبارڈ نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے اس کی وجہ ذاتی وجوہات بتائیں، لیکن دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ ان پہ کتنا پریشر ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ایک کے بعد ایک افسر ان کا ساتھ دوستو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور ان پر یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ وہ ایران کے بارے میں وہ باتیں ماننے کو تیار نہیں تھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ حقیقت دوستو اتنی سی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے اپنی مرضی کے بیانات دینے کے لیے تیار نہیں تھیں، اسی لیے ایک کے بعد ایک کئی افسران استعفیٰ دے رہے ہیں، اور اب اس فہرست میں تلسی گبارڈ کا نام بھی شامل ہو گیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے ذاتی وجوہات کا ذکر کیا، لیکن آپ ذرا دوستو سوچئے، جنگی حالات کے درمیان ایسا استعفیٰ دینا یہ بتاتا ہے کہ ایران نے پوری عالمی ترتیب کو، پورے عالمی نظام کو ایک طرح سے ریسیٹ موڈ میں ڈال دیا ہے۔ یعنی جو سپر پاور پہلے امریکہ کو کہا جاتا تھا، اب اس تصور کو ہلا کر رکھ دیا گیا ہے، اور اب دوستو سپر پاور کی تعریف ہی بدلتی جا رہی ہے۔ آج دیکھیے مشرق وسطیٰ میں ہر طرف ایران 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 اور صرف ایران ہے۔ اسرائیل میں ایران ایران ہے، امریکہ میں ایران ایران ہے، پورے یورپ میں صرف ایران ہی کا ذکر ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اس کے بعد جو خبر آئی
اس میں بھی بتایا گیا ہے دوستوں، جیسے ہی مشتبہ خامنہئی نے یورینیم دینے سے انکار کیا، معاملہ سیدھا جنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ اب شاید جنگ ٹلنے والی نہیں، یہی آخری راستہ دوستوں دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے حملہ ہوا یا اسرائیل کی طرف سے حملہ ہوا تو جواب بھی بہت سخت ہوگا، اور ممکن ہے کہ ایسا جواب ہو جو پچھلی بار سے زیادہ تباکن ہو سکتا ہے۔ پچھلی بار تو 15 سے 16 اڈے جل گئے تھے، اس بار تو کہا جا رہا ہے کہ 7 سے 8 ہزار کلومیٹر کی رینج میں سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے، اور میزائل کہاں کہاں پھر جا کے گریں گے یہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اور دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے یہ خبر آئی کہ مشتبہ خامنہئی نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اپنا یورینیم نہیں دیں گے، وہ کسی صورت باہر نہیں جائے گا، وہ ایران میں ہی رہے گا، اس کے بعد انہیں منانے کی کوشش شروع ہو گئی۔ یہ کوششیں ہو رہی تھی کہ کسی طرح سے ایران کو منایا جائے اور بات کی جائے اور مذاکرات آگے بڑھ سکیں۔ اس میں دوستوں 5 ممالک شامل ہیں۔ مصر کا وفد بھی تہران میں موجود ہے، ترکی کے حکام تہران میں ہیں، پاکستان کے جنرل عاصم منیر بھی وہاں پہنچ چکے ہیں، قطر اور سعودی عرب کے حکام بھی موجود ہیں۔ یہ 5 ممالک کے نمائندے اس وقت تہران میں موجود ہیں۔ فون پر بھی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح سے مشتبہ خامنہئی کے غصے کو کم کیا جائے اور ایران کو دوبارہ گفتگو کی میز پر لایا جائے۔ اور خاص طور پر دوستوں دیکھیے، کل یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جنرل عاصم منیر نے اپنا دورہ ایران منسوخ کر دیا کیونکہ مشتبہ خامنہئی نے یورینیم دینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے یورینیم منتقل کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر معاملہ تیزی سے جنگ کی طرف دوستوں بڑھنے لگا۔ اب جب معاملہ جنگ کی طرف بڑھا تو تمام عرب ممالک اس فکر میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں ہم اس کی لپیٹے میں نہ آ جائیں اور ایران دھڑا دھڑ ہم پہ میزائل نہ برسانا شروع کر دے۔ اس لیے ایک بار پھر گزشتہ رات مذاکرات شروع کرنے کی کوشش ہوئی تاکہ کسی طرح جنگ کو روکا جا سکے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 5 ملک جو ہیں وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کے جنرل عاصم منیر اب خود تہران پہنچ چکے ہیں اور اب امریکہ کا پیغام آگے پہنچانے میں وہ مصروف ہیں۔ آبنۂ ہرمز کے معاملے پر بھی ڈیڈ لاک موجود ہے، اور دوستوں یورینیم کے معاملے پر بھی ابھی ڈیڈ لاک ہے۔ ایران نے واضح کر دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یورینیم تو ایران کی عزت ہے اور اس کے وقار کا مسئلہ ہے، اس پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ اور دوستوں اس کے بارے میں سیکیورٹی کونسل میں بھی گفتگو ہوئی، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ اصل مسئلہ صرف یورینیم کا نہیں ہے۔ مشتبہ خامنہئی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا یورینیم دے دیا تو اس کے بعد امریکہ کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتا ہے اور ہم پھر امریکہ کے لیے ترنیوالا بن جائیں گے۔ امریکہ کسی بھی لمحے ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے یورینیم کی بات تو بھول جائے۔ اب دوستوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ایران کو یورینیم دے دینا چاہیے؟ پلیز مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔